ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا پتہ کیا، مدینے میں ایک یتیم بچہ، بعض نے لکھا اور بعض نے لکھا ایک صحابی تھے، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا. اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں. تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا، اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا. اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی. اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے. کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی، ایک درخت میں نے نہیں. بال بندے اڑ جاتے ہیں نا جی. وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے. تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت. حضور نے بھی فرمایا. اب اسلام سختی کرتا نہیں. حضرت ابو دحداح نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. جزاک اللہ. تو میرے ہاتھ بیچ دے. تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کا پتہ ہے. کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے. تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں نے گھر بنایا ہوا ہے. تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں. سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے. اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے. وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت. جیم جان دا کچھ بسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا. اس سے دل دہین فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا. بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی. اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دے. حضرت ابو دحداح آئے، کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا. میرے محبوب نے نظر اٹھائی، پھر کریم فرمانے لگے ابو دحداح میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے ہیں، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا. حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے بھلی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا. بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، بچے بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے. میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے. ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا. یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے. فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے.
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے۔ وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ، بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے۔ آپ کبھی غور فرمائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی مقام پہ اس بات کو دہراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں، میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبوب نے لوگوں کو جوڑا ہے، ان کی تربیت فرمائی، فکری، نظریاتی، علمی اور اعتقادی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی۔ حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے الترغیب و ترہیب میں، ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا۔ میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا، آجو صلح کر لیں۔ تھوڑا جڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے۔ کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا، خالہ ناراض تھی، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں۔ فوراً عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف، نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو۔ ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے، عجیب ہمارا۔ میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا، مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی۔ چیزوں سے نکل آئے، اب حقیقتوں کی طرف آئیں، سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی۔ ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلے، حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ دیتے ہیں نا، غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ۔ وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، سیاستہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا۔
اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں, دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے, نقصان ہو جائے, اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائیں تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک, دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچا رسوائی تک, ساری عمر ہی آٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے. چھوڑ جاتے ہیں لوگ, اسے خسارہ ہو گیا, تکلیف ہو گئی, قرضے چڑھ گئے, آزمائش آ گئی. نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی. کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو, اسے قرضوں سے نکالے, اللہ نے مہربانی کی ہے, نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے. آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامیں اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالیں. حضور نے فرمایا مدد کرو. تھوڑے تھوڑے پیسے صحابہ نے جمع کیے, لیکن وہ حالات بڑے سخت تھے, اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ قرض ادا کیا جا سکے, قربان جائیں. پھر نبی پاک نے اس شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے, فرمایا تھوڑے لے لے, اور بیچارہ پریشان ہو گیا ہے, باقی تو معاف کر دے. کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے اپنے کہلانے والے, بڑے قریبی کہلانے والے, بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے. لیکن نبی پاک کو اللہ نے جو نرم دلی عطا کی, جو سرور کائنات کے سینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نرمی رکھی ہے. ہمارے ہاں نا جب تو کسی سیاسی جماعت کے بڑے کام کو شخص کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سر گرم کارکن ہے, اور وہی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, ہمارا نہیں. کسی پیر کے آستانے پر ڈیوٹی دے رہا ہو, جھاڑو دے رہا ہو تو منظور نظر ہوتا ہے, لیکن اگر بیچارہ مقروض ہو جائے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں میں جدے کمج نہیں ہوندا, میرا یہ شعبہ نہیں, میں یہ کام نہیں کرتا. پھر لوگ بڑی آسانی سے دامن بچا کے گزر جاتے. او بھائی تو کس طرح کا ہے جو صرف سکھوں کا ساتھی ہے؟ تو نے دکھوں میں حوصلہ دینا بھی پسند نہیں کیا, دو میٹھے بول بھی تیرے زبان سے نہیں نکلے. آؤ نا دیکھو میرے نبی پاک کو اللہ نے کیسی نرم دلی عطا کی ہے, کیسا رنگ دیا ہے, کیا محبوب کے سینے کو اللہ نے نوازا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور قرضے کا بوجھ تھا اور بہنوں کا ساتھ تھا, تو میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا. تو باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی تو کچھ دیر تو میں نے انہیں روکے رکھا کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں, کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں, کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. تو جب کھجوریں پکی تو کھجوریں تھوڑی اور قرضہ زیادہ. اب میں آزمائش میں آ گیا, کروں تو کیا کروں, جاؤں تو کدھر جاؤں. پہلے دوستوں سے بات کی, قریبیوں سے بات کی, اور جب کوئی سہارا نہ بچا تو میں دروازے رسول پہ حاضر ہو گیا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کون؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میں حضور کی بارگاہ میں گیا, یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے کہ حضور کے دروازے پر جو بھی چلا جاتا ہے نا, اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. دوستوں کبھی غور کرنا, حضرت جابر ابن عبداللہ گئے, یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے. حضور نے پیغام بھیجا ان لوگوں کو جن کو قرض لینا تھا, فرمایا تھوڑے تھوڑے لے لو, بقیہ پھر مل جائیں گے. لیکن وہ یہودی تھے, انہوں نے بات نہ مانی. یہاں آپ کسی کونسلر کے پاس چلے جائیں نا تو وہ رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی, ورنہ تو وہ الیکشن سے پہلے قوم کے خادم ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد تو جو خاص ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں ان کا بھی فون کوئی نہیں اٹھاتا. وہ جڑے کہندے نا اساں جتایا ہے, اسی جتانا ہے, وہ میں کہ تو جدو جتے گا ادو پتہ لگے گا کنے جتایا ہے, اس وقت سمجھ آئے گی, سب درست ہو جائے گا, ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی. تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں گیا, تو محبوب تو اشارہ بھی کر دے تو کرم ہو جائے, پیغام بھی بھیج دے تو کرم ہو جائے. لیکن یہ شان رحمت للعالمینی ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا تو جا کے کھجوریں اتار کے اپنے کھیت میں ڈھیر لگا, اور میں آیا
میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. تو چل اور میں آیا, قربان جائیں محبوب آئے. غلام فریدا کدے آ جاویں تے میں سر نظرانہ دے سا. کبھی آپ آ جائیں, کبھی کرم ہو جائے, چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدے موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلیے اور میں آیا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کھجوروں کا ڈھیر اپنے باغ میں کھیت میں لگا لیا تو کریم تشریف لائے. ایک چکر حضور نے میرے ڈھیر کا لگایا, پھر حضور نے فرمایا تولتا جا اور دیتا جا, تولتا جا اور اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ. اور بریلی کے امام کہتے ہیں واہ واہ کیا جود و کرم ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یہ اس لیے ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا چل تولتے جا اور دیتا جا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی کھجوریں دی کہ قرضہ اتر گیا, اور میں نے نا تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی. ایک روایت میں فرماتے تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی. فرماتے وہ سارے قرضے اتر گئے, میں واپس آیا اور میں نے آ کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. میں نے کہا کرم ہو گیا, حضور ایسے غریب نواز ہیں میرے ساتھ گئے, بندہ نوازی فرمائی اور میرے کھیت تک آئے, اتنی رحمت فرمائی کہ میرے گھر تک آئے. تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں, فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے میرے قرضے اتر گئے, مسئلہ حل ہو گیا, تو اب آ کے کہہ رہا ہے نا. تو میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا جب محبوب تیرے ساتھ گئے تھے, میں نے کہہ دیا تھا بس کریم چلے گئے ہیں کرم ہو جائے گا. محبوب نے فرما دیا ہے اب رحمت ہو جائے. محبوب کے لب ہل گئے ہیں, جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور پنجابی والے لوگ ذرا سادے ہیں, وہ اپنے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. بھائی نبی پاک غریب پروری کرتے. یار کسی کا دکھ سن کے نا تبصرہ نہ کیا کریں. ہاں میں ادو یہ سمجھا سا, میں ادو یہ آندا سا, اور تبصرہ نہ کیا کریں. بڑے بڑے سیانے اور سمجھدار لوگ جب پھسلتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. جب تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. کوئی پتہ چلتا ہے حالات کب بگڑ جاتے. بجائے اس کے لوگوں کے آنسو پوچھے جائیں لوگ تبصرہ کرتے, بجائے ایسے کہ غربت میں پریشانی میں ساتھ کھڑا ہوا جائے لوگ تنقید کرتے, بجائے اس کے کہ اشک شوئی کی جائے دکھوں کا مداوع کیا جائے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے, تکالیف دے رہے ہوتے, آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے, طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہوتے. خدا را یہ نہ کریں, پیار کریں, محبت کریں, کسی کا دکھ بانٹیں. کئی دفعہ نا ہمارے کہہ دینے سے ہی کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, دو جملے بول دینے سے کسی کا مسئلہ. لیکن ہم نے بھی ایک پکا جملہ پکڑا ہوا ہے کہ سانو کی لگے, میرا کی فائدہ, میں کیوں کراں. او بھائی میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی نہ پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ وہاں نہ بجھی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے. اس نیت سے کسی کا مسئلہ حل کر دو. لیکن لوگ یہ بھی کرنے کو تیار. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے تھے. زیادہ غور, یہ نوجوان زیادہ غور کریں. مفاد پرستی بڑی عام ہو گئی ہے, خود غرضی بڑی عام ہو گئی. ہمارے ہاں لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ اپنا نفع پورا کرو جیسے بھی ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لینا, کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے گھر میں لاؤ گے تو کبھی روشنی نہیں ہوگی. کسی کا گھر لوٹ کے اپنے گھر لاؤ گے تو پیسے تو آ جائیں گے, ہو سکتا ہے مہنگی مہنگی چیزیں بھی آ جائیں, پر سکون نہیں آئے گا, اطمینان نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تیری وجہ سے روئے اور تو ہنسے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم,
अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे हाथों की कसम की वजह से पहुंचती है। वह याफू अन कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह माफ कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना देखें कि हम किसी की तकलीफ में कितनी आसानी कर सकते हैं, उसकी परेशानी को कितना दूर कर सकते हैं। हमारे किरदार अदा करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में इतिकाफ बैठे थे। इमाम बहकी रवायत लाए, आपने देखा एक साहब ना मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए और एक कोने में बैठ के ना तो बड़ी परेशानी से उन्होंने गर्दन झुका ली। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनके करीब गए और जाके कहा, मियां क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, मकरूज हूं, एक वादा कर लिया था कि आज पैसे लौटाऊंगा, आज मेरे पास रकम नहीं बनी। अब वो साहब आएंगे और फिर मुझे सख्त जुमलों से नवाजेंगे, तकलीफ में हो। मकरूज बेचारा कैदी होता है। फौरन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के साहिबजादे, मेरे करीम महबूब के अजीम से आबी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे, मैं अगर चलूं तो तेरा मसला हल होता है? उन्होंने कहा, हुजूर कमाल हो जाएगी। तो एक मिनट नहीं लगाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मस्जिद से निकले, जूते पहन लिए, जल्दी से वो साहिल बोले, कहने लगे, हुजूर रुकिएगा रुकिएगा, शायद आपको याद नहीं रहा, आप इतिकाफ में थे, शायद आप भूल गए, आप इतिकाफ बैठे हुए। तो अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे, मैं भूला नहीं, मुझे याद है, मुझे इतिकाफ याद है। और फिर हुजूर की कब्र नूर की तरफ इशारा करके कहने लगे, अभी ज्यादा देर नहीं हुई कि मैंने इस मजार में आराम फरमा महबूब से खुद सुना है कि जो किसी भाई की मुश्किल में उसके लिए आसानी कर देगा, अल्लाह 10 एतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता करेगा। तो एक का सवाब लूं कि 10 का लूं? मैं तेरे साथ चलता हूं ताकि मुझे बड़े एतिकाफ का सवाब मिले। ये वो तालीमात हैं जो नबी करीम ने अदा की हैं, ये वो तालीमात है। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर कि गमे हयात के मारों का एहतराम करो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। जो दुखों में घिरे हुए लोग आए ना, उन पर तवज्जो करो। जो आजमाइशों में डूबे हुए लोग आए, उन पर तवज्जो करो। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे मोहल्लेदारों में, हमारे जानने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर आजमाइशें आती हैं, वो तड़प तड़प के उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने के काबिल होते हैं, बाजू थाम सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं। हम तवज्जो नहीं करते। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इतने सारे लोगों में से अगर हम चंद भी बदल जाएं कि आज के बाद हम अपना रवैया बदलेंगे, लबो लहजा बदलेंगे, अंदाज बदलेंगे, हम अपने जाती अखराजात को थोड़ा सा कम करेंगे। आजकल मसला जरूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। खाना तो सब क्या चलता है, लेकिन मसला यह है कि अच्छा खाना पका हुआ भी हो तो रात को फास्ट फूड खाना है। कपड़े बेहतरीन है, फटे नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन यह कि डिजाइन बदल गया है। लेकिन यह कि मैं पहले भी पहन के फलां जगह पे गया था, लेकिन यह कि वो क्या कहेगा कि इसके पास एक ही जूते हैं। सारी जिंदगी बंदे राजी करने पे लगा दी और वो फिर राजी नहीं हुए। कुछ टाइम लगा रब रसूल को राजी करने पर। कुछ देर के लिए अल्लाह की रिजा वाले काम भी कर। तू थक गया है बंदों को मुतमईन करते करते, कुछ नहीं बना। ये कुछ लोगों को शौक होता है ना, मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए। तो आप जितनी मर्जी तस्वीरें खींच ले, नहीं मशहूर हो सकते। ये तभी होगा जब करीम चाहेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। रब कहता है जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे, मैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दूंगा। ये कोई वजह होती है, ये कोई हिकमत होती, ये कोई सबब होता है। अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमारे हाल पे रहम करे, हम उसके बड़े आजिज बंदे हैं। लेकिन लोगों से ना इज्जतें चाहें, ऐसे काम ना करें। आजकल आप यकीन करें, बाज वजादार लोग भी सोशल मीडिया पे वो हरकतें करते हैं मशहूर होने के लिए, जो चेहरा देख के लगता है कि यार तुझे तो ये ज़ेबा नहीं था, तुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे।
अपने आप को बदलना, अपने अंदर तब्दीली, ऐसा होना चाहिए। मोमिन की शान होनी चाहिए कि वो कभी किसी दुखी को देखे तो उसे दुख हो, किसी आजमाइश वाले को देखे तो उसे परेशानी हो। मोमिन का दिल नरम होना चाहिए, वो किसी शख्स की तरफ देखे तो उसे एहसास पैदा हो। यह क्या बात हुई कि वो जनाब सारी आजमाइशें देखता रहे, दुख देखता रहे और अपनी मौज में भी लगा रहे। थोड़ा सा देखें, कबीला मुदर के कुछ लोग ना, ये निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है, कबीला मुदर के कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आए थे। उनके बदन पे कपड़े भी ज्यादा नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे और भूख से भी उनकी बड़ी बुरी हालत थी। तो सहाबा फरमाते उनके चेहरे देखकर नबी करीम परेशान हो गए। उन दुखियों को देखकर, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, हम दुखियों को देखकर दुखी नहीं होते। हम थोड़ी देर तबसरा करते हैं, हम कहते हैं ये मेरी मान लेता तो ठीक रहता, बजाय अश्क शोई करने के तबसरा करते, इंटरव्यू करते, बार बार बैकग्राउंड की तरफ माज़अल्लाह भागते, ये ढूंढो तलाश करो मसला क्या है। कहते हुजूर ने उनको देखा तो नबी पाक परेशान हो गए और फिर हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए और करीम ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने अजान दी, नबी करीम ने जमात कराई, फिर हुजूर ने खुतबा दिया और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो, इनके साथ ताउन करो, आगे बढ़ो। फिर कोई अशरफियों की थैली लाया, कोई खाना लाया, ये सियासता की रवायत अर्ज कर रहा हूं, कोई कंबल लाया, कोई शहद लाया, कोई सिरका लाया। हदीस के लफ्ज ये है कि वो गरीब जब खाना लेकर, चीजें पाकर वो गरीब खुश हो गए तो मेरे नबी पाक का चेहरा भी खुशी से जगमगा उठा। हुजूर भी राजी हो गए कि इन गरीबों का भला हो गया, इनके लिए आसानी होगी। भाई आप अश्क शोई करके खुश हो, दुखों का मदावा करके राजी हो। हम गर्दनें झुका के राजी होते हैं, हम कहते हैं फिर पता लगा सुना कीतियां सुना माजरता मेरे को, फिर उसे मंगियां सुना माफिया। ये कोई मजे की बात है, ये कोई लुत्फ की बात है? गर्दनें झुका के खुश हो रहे। हुजूर के सामने तो जब कुरैश मक्का ने फतेह मक्का के दिन गर्दनें झुका दी थी ना, उस दिन भी मेरे करीम ने फरमाया था जाओ तुमसे दूसरी बात ही कोई नहीं करनी, तुम्हारे जुल्मों का कोई सफा उलटना ही नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। नींद तो नहीं आ रही आप रात को? मेरा गला आप देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। मेरे बुजुर्गों को हुक्म था, तो मैंने दोस्तों को बताना भी नहीं मुनासिब समझा कि मेरी सेहत ठीक नहीं। मैंने कहा शक में भी डालने की जरूरत नहीं, जाना है तो लिहाजा जाना ही है। तो आपका तो नहीं ना खराब माशाल्लाह। तो ये जो बंदे आंखें थोड़ी थोड़ी बंद कर रहा है, ये हमें ब्लैकमेल ना करें, हमें पता है एडी छेती को नहीं सौंदा। ये बिल्कुल आंखें ना बंद करें, खोल के बैठे, पता है हमें इतनी जल्दी नींद नहीं आती। आप मेरी बात गौर से सुने मेरे भाई, समझ लें इस बात को कि आपकी ना तबीयत बताए कि आपको हुजूर के आने की, यानी ज़हन बताए, आपका मिजाज बताए। एक जज्बातीपन होता है, वो जज्बातीपन। आप सवेरे सवेरे उठे मिलाद शरीफ वाले दिन, चौधरी साहब, सेठ साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब सवेरे सवेरे फजर की नमाज पढ़ी, तो पानी का प्याला कभी अपने हाथ से नहीं पिया, घर वाले देते हैं, नौकर लाता है, मुरीद शागिर्द लाते हैं। लेकिन मिलाद शरीफ वाले दिन सवेरे उठे, झाड़ू ले लिया, मस्जिद की गली में झाड़ू दे रहे थे, दौड़ के एक बंदा आया, उसने कहा हजरत साहब आपको क्या हुआ? लाए मैं देता हूं। उसने कहा जा पीछे हट जा, मुझसे तो सलाम किसी ने नहीं लेनी थी, आज मैं खुद झाड़ू फेरूंगा, आज मेरे महबूब का मिलाद है। आपका ना मिजाज पता है कि आपको खुशी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको बरकत। मैं तो नौकरी देने आया हूं, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरी जरा बात सुनिए जी आप हजरात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी हो, यानी मुसर्रत हो। एक आदमी पजारों पे गुजर रहा था, पीछे से रेडी वाला आया, उसने टक्कर मारी और गलत उसने मार दिया, पजारों वाले का नुकसान कर दिया 20,000 का। वो रेडी वाला कांपने लगा कि ये अब पता नहीं क्या मेरे साथ करेगा, गलती हो गई, जानवर की लगामें खींची थी, खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही ब्रेक लगी तो पजारों वाले ने शीशा नीचे किया और पीछे देख के मुस्कुराया और कहने लगा आज तुझे कुछ नहीं कहना, आज मेरे नबी का मिलाद है। आज कुछ नहीं कहना इसलिए कि आज मेरे रसूल का, आज मेरे नबी करीम का मिलाद शरीफ है। भाई मिलाद शरीफ है। भाई बड़ा मसरूफ रहता है, बहन अक्सर कहती है मेरे घर आया कर, नहीं उसे टाइम मिलता। लेकिन उसने ना 2 जोड़े कपड़ों के खरीदे, मिठाई का डब्बा लिया
اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے۔ آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائے، جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق میں کہ تم میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، ناراض ہو گیا ہو؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا، ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا، وہ بڑے سخت کی احکامات بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے۔ جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خامن نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے، تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے، اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ۔ ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو، چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے، تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی۔ آپ نا ذوق بنائیں، آپ کی طبیعت بتائے، آپ کا نا آپ کا انداز ہو، جذباتی پن ہو۔ صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ تھا۔ ہمارے ہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک سیٹھ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ، اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینکتے ہیں، اور تک کہ نعت خان آندے دوبارہ پڑھ شعر، اور بھئی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تو بیٹھ جا آرام سے۔ محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے، کہتا میں ساری ڈیوٹی کروں گا، آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے، آج میرے رسول کریم کا۔ تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا، شادی ہے، تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا، 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور ایک دوست ہے، اس کی برادری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، پر ہے یار جرانہ پکا، پکی دوستی، اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانے بیانا بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، یار کی دی شادی ہوئی، میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں، آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں۔ ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں، تو ایک صاحب کہنے لگے تھی جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دے، میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دیں دیا تو انہوں کنیاں کو دلیلہ چاہیے، یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے، وہ بھائی بس کرے، کتابیں لکھی پڑھی ہیں، بزرگوں نے حد کر دی، اور صحیح مسلم میں حضرت بریدہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے، موجود ہے، ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب بس کر دیں، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں، اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے، جائز ہے کہ ناجائز۔ بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے، تو میں، اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں باپ سوتا نہیں، اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد مناؤ، اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا، بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے، آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا، یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرما، تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو، میلاد اس یتیم کو منانا، تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو، میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
باقی سب کو نیکیاں ملیں گی, نیکیوں پر اجر ملے گا. اور جو یتیم کو پال کے آئے گا, جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائیں. اپنا نا جذباتی پن, حضور کے ساتھ ورفتگی ہو, شوق ہو. ہمارے ہاں نا وہ جذباتی پن نہیں پیدا ہوتا, وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا, حالانکہ ہوتا ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر ذوق, بولیے. وہ بچی جس نے MA B.Ed کیا ہوا ہے اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, تو شادی سے پہلے اس کی اماں واضح دیتی ہے, اٹھ جا سویرے, اٹھتی نہیں. لیکن پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں, ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں ٹائم پہ. سارا کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ کرم کرتا ہے تو اس بیٹی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اب اس کو نا بیٹے سے جذباتی وابستگی ہوتی, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ہوتی ہے نا, بولیے. وہ اماں کی اونچی آواز 20 آوازوں پہ نہیں جاگتی, لیکن بچہ رات کو سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے وہ بستر سے اٹھنے میں 20 منٹ لگاتی تھی, اب وہ 1 منٹ میں فیڈر تک بھی پہنچ جاتی ہے, گرم بھی ہو جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے. اسے کو بندہ پوچھے کہ اب تجھے کیا ہوا, تو ایک ہی بات بتائے گی, مجھے نا اپنے بیٹے سے پیار ہی بڑا ہے. وہ نوجوان جو ابا جی دیتے تھے نا 5,000 روپے عید پہ, تو کہتے تھوڑے ہیں پیسے, 5,000 کا کون سا جوڑا آتا ہے. وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے, 2-3 بچے ہوتے ہیں, تو جوان ابھی ہوتا ہے, پر بیوی کو کہتا ہے بچوں کے کپڑے لے آ, میں پرانوں سے گزارا کر لوں گا. ابھی نہیں ہے تو پرسوں دوست کی شادی پہ جو جوڑا پہنا تھا پہن لوں گا. جب آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی تو بحث ہوتی ہے, اور جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث, میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ, پھر بحث. ماں نا بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا, کبھی تو ایسے کر کے پھینکتی ہے. لیکن صحابہ کو نبی پاک سے جذباتی وابستگی تھی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بندہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرے تو سامنے والا اسے اپنے چہرے پہ مان لے. لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے, اور جب کلی کا پانی پھینکا تو معمولی بندہ نہیں, عثمان غنی جیسا مالدار, عام آدمی نہیں, مولا علی جیسا دلیر آدمی, حضرت ابو بکر صدیق جیسا سردار, فاروق اعظم جیسے معاملہ فہم لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بحث وہ بندہ کرتا ہے جس کی جذباتی وابستگی, اب بے شک میری بات پر تک پہنچے نہ پہنچے, پر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث. توجہ ہے میری بات پر؟ ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو. میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے میں نے پتر ٹوٹیاں لے آ دے. ٹوٹیاں تو پتہ جی کہ نہیں, ایڈے نہیں تسی شہروں جان کے نہیں ہاں نہ پہ کر دے, پتہ تو ہے ٹوٹیاں کی ہوں, پتہ ہے نا جی ماشاءاللہ. مینوں چونکہ لیونیاں پیندیاں سن تے میں اما جی نوں کہنا اما جی ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاندا, ہاں اے نا پرات وچ بھی ہو جاندا. انہوں نے کہنا تو مینوں گلاں نہ سنا, ٹوٹیاں لے آ دے. ایک دن میں انہوں نے کیا, میں اپنے استاداں نوں پوچھیا, مفتی صاحب فرمایا ہو جاندا ہے, کہندے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس. میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی, میں کہ اما جی مطلب جدو شریعت قید نہیں کر دی تو اسے کدو قید کیتا ہے؟ بڑی شاندار بات کی. سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے, اب تو بحث کا دور ہے, ساری زندگی بحث کر آ کے بھی لوگ نہیں مانتے. میری اما جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی تے انہوں کہنا ساڈی پلیٹ بھی واپس کر کے جا. سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا. یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا. اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں, ان چیزوں پر غور فرمائیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے, کسی کو روتا دیکھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا, وہاں بڑا رش تھا, لوگ بڑے اکٹھے تھے, بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا, لوگوں کو کاٹ رہا ہے.
لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، قابو نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا وہ۔ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ۔ ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، بلنے والا، بسنے والا، اس کی جوانی، لڑک پن، بڑھاپا دنیا آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ کان میں کچھ کہا حضور رو پڑے۔ پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ۔ مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا؟ وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر، دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو، ادھر سے دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی دے جا کے، تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم سیٹ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے رستہ دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے، بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڑی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے۔ وہ خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، دو آدمی، ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں نے بات چیت ہوئی، قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے، اتر آئے تو دو جملے محبوب نے، خیر الکلام ما قل ودل، دو جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی۔ فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، سواریاں بنایا کرو انہیں کرسیاں، جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو، یہ سواری کے لیے ہیں، ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے، تم بوجھ بن گئے۔ تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی محبوب تو اسے منع فرمائے، اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولنس کو رستہ نہ دیں، ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے۔ تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں
حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. اب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ عزیز دوستو، زندگی میں بعض اوقات بعض لوگوں کے رویوں کی تلخی اور بعض لوگوں کے لہجوں کی شدت انسان کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے، اس کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے اور اس کی تکالیف کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے. تو بعض لوگوں کے لہجوں کی سختی، لفظوں کی تلخی یہ تکلیف دیتی ہے. پریشان حال لوگ بعض اوقات بعض جگہوں پہ جاتے ہیں، لیکن حالات کے جبر کی وجہ سے جب انہیں سامنے سے بھی سختی اور تلخی کا انداز ملتا ہے تو اور زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں. جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو، تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہو، حالات بہت زیادہ سخت ہو اور معاشرے کے اندر گھٹن بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہوں، جو نوازنے والے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالی دریا دلی عطا کرے. جو بڑے کہلاتے ہوں ان کے ظرف، ان کے حوصلے بھی بہت بڑے ہوں، ان کا انداز بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نوازنے والا ہو. پھر کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے. تو دریا دلی، حوصلے کا بڑا ہونا، طبیعت کا کشادہ ہونا، اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. گھروں میں بھی ہوتی ہے، اداروں میں بھی ہوتی ہے، ہر طرف اس کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی، گھٹن تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے. تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں تھا، بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی. اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب، اللہ کا کیسا فضل ہوا، رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے. آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے. عزیز بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائیں. کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا
کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے. صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے. یاد رکھیے گا گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے. جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا یہ بھی بہت بڑی نیکی. جب انسان بد خلق ہو جائے وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے, باپ سے بھی تلخی سے بات کرے, وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے, اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائے کہ سب اس سے پریشان ہو, تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا, اخلاق والا بنا دینا, اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا, یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے.